پھر یہ ہے کہ جو صوبائیت ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا صوبہ ہے، وہ کہتا ہے میرا صوبہ ہے، وہ کہتا ہے میرا صوبہ ہے، کہتا ہے میرا صوبہ ہے. اتنا ہو گیا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں مالک ہیں. یہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ صوبوں میں پاکستان بنا ہے کہ پاکستان میں صوبہ بنا ہے، وہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان صوبوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ اگر صوبے بنتے ہیں تو پاکستان کے عوام کی بہتری ہے. یہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے، یعنی جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، یعنی بات تو ڈیموکریسی کرتے ہیں لیکن ڈیموکریسی کی ڈی بھی نہیں کرتے پوری. اب اگر یہ ادارے بن جاتے ہیں، صوبے بن جاتے ہیں، ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ان کا تو کردار ختم ہے. تو ان کے پاس راستہ کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہم کو یہ کہیں کہ یہ تو ہماری دھرتی ماں کی تقسیم ہو رہی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. یہ ایک فالو اپ پوڈ کاسٹ ہے جو اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پہلے بھی جو لوگ پوڈ کاسٹ فالو کرتے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں اکثر و بیشتر اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کانورزیشن کرتا ہوں. پہلے ہم لوگوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے بہت بات کی تھی، مسلم لیگ کی ہسٹری، آل انڈیا مسلم لیگ کی ہسٹری، اور کیا کہتے ہیں کانگریس کی ہسٹری کے حوالے سے. پھر بنگلہ دیش میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے، اور بنگلہ دیش کی کچھ ہسٹری کے حوالے سے بات کری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے ہسٹری کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بناتے آ رہے ہیں، اینڈ ہی ہیز ہز اون چینل وچ از ویری پاپولر، اور اس پہ اکثر ہسٹری، پولیٹکس، جیو پولیٹکس اور پروونشل پولیٹکس اور شہر میں کیا ہو رہا ہے، شہر کے ایشوز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو پھر کرنٹ افیئرز ہوں یا پھر ہسٹری کے کچھ ٹاپکس ہوں، اس حوالے سے پاپا کافی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو انوائٹ کروں، اور آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے، بیسک ایشوز کے حوالے سے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ ایک بڑا پاپولر نیریٹو چل رہا ہے اور کافی زیادہ ٹائم سے چل رہا ہے. آج کل کافی زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے، بننے چاہیے تو کیوں بننے چاہیے. اور کافی سارے لوگ اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ یہ سینسٹیو ٹاپک بنا ہوا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کو. السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ. بہت بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ میں کافی ٹائم بعد ہم لوگ کر رہے ہیں، 6-7 مہینے بعد. اچھا، میں ڈائریکٹلی لے کر چلوں گا اس بات کو کہ اس وقت پاکستان میں کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں، میجر ایشوز. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ سب سے مین مسئلہ تو ہم دیکھتے ہیں اکانومی کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم دوسرے ایشوز کی طرف دیکھتے ہیں تو عوامی سطح پر جو ہے نا وہ یہ کہ لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں اور ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اس کی کیا مین وجہ آپ کو دکھتی ہے؟ اصل میں بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، جب میں پورے حالات دیکھتا ہوں اور یعنی ظاہر بات ایک ہسٹری پڑھتا رہتا ہوں، اس کا موازنہ کرتا ہوں، اس کا تجزیہ کرتا ہوں، تو جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا 1971 میں، تو اس کے بعد سے پاکستان میں صوبائیت نے بڑا زور پکڑا اور آوازیں اٹھی. لیکن پھر بھٹو صاحب کی حکومت بن گئی، وہ چیزیں ختم ہو گئیں. پھر ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی. اس کے بعد سے جب میں دیکھ رہا ہوں تو پاکستان تو ٹھیک چلتا رہا، اور لیکن پاکستان چلتے چلتے جو ہے اب اتنے ایشوز آ گئے ہیں پاکستان میں کہ بہت سارے ایشوز ہیں. جو اکنامک کا ایشو وہ اپنی جگہ موجود ہے، اکنامک کا ایشو موجود ہے. پھر پاکستان میں جو مذہبی فرقہ وارائیت تھے، یعنی ریلیجس ایشو ہیں، وہ کافی بڑھ گئے. اور پھر پاکستان میں جو ایشو ہیں وہ ہیں بیڈ گورننس کے، بد انتظامی. ہاں، بیڈ گورننس کے نا، یعنی بیڈ گورننس سے مراد ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ پروونشلزم یعنی صوبائیت ہو گئی، تو پھر اس کی کازز ہیں، کیونکہ اتنے سارے مسئلے ہیں، لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی بات کو جب دیکھتے ہیں تو ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں، یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر اس کے سامنے مریض لیٹا ہوا، اس کے بہت کمپلیکیشن ہو، اس کا ہارٹ اور بلڈ پریشر اور شوگر اور ساری چیزیں ہوں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی کن چیزوں کو ایک ساتھ پہلے کیا جائے. تو میری نظر میں اس وقت جو پاکستان میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے قوم پرستی اور صوبائیت. اور یہ تھی تو پاکستان میں بگننگ سے، لیکن 70 کے بعد اور 72 کے بعد سے یہ بہت زیادہ ہوئی. تو میری نظر میں اس وقت جو پاکستان میں، ٹھیک ہے، اکنامک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جو ایک خاندان آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے،
اور سب سے بڑی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی. اب ہمیں اس میں درمیان میں ہم انڈیا کی بھی بات کریں گے, کیونکہ ہم انڈیا اور پاکستان جب ایک تھے تو ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے کوئی اور ملک نہیں ہوتا سوائے انڈیا کے, تو انڈیا سے کمپیئر کرتے ہوئے ہم چلیں گے. تو اس وقت جو صوبائیت ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ میری نظر میں اس وقت پاکستان ایک فیڈریشن نہیں کنفیڈریشن ہے. کنفیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ کنفیڈریشن تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کنفیڈریشن کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک ایسا ملک کا مجموعہ کہ جہاں پر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا انفلوئنس نہ ہو, اور جو بھی اسٹیٹ یا جو یونٹس ہیں یا پروونس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو. جیسے کہ سوویت یونین تھا, رشیا تھا. رشیا جو تھا وہ کانفیڈریشن تھا وہ. اب جب یہ کنفیڈریشن تھا تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جب وہاں پہ کرائسس آئے, اکنامیکل کرائسس آئے, تو جن لوگوں کو اس چیز کے ساتھ لے کر آیا گیا تھا کہ جی آپ کو جو ہے بہت آزادی ملے گی صوبوں کو, تو پھر وہ الگ ہو گئے وہ. تو پاکستان میں جو صوبے ہیں, حالانکہ 4 صوبے ہیں, لیکن یہ بالکل ہے نا 4 ریاستیں ہیں میری نظر میں, اور یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. تو اور یہ بہت خطرناک سائن ہے. یہ کیسے ریاستیں الگ کیسے ہیں؟ اچھا, ریاستیں ایسے الگ ہیں یہ کہ میں اگر اس کو تھوڑا بریفلی بتاؤں کہ ہمارے پاس انڈیا موجود ہے. اب انڈیا موجود ہے تو انڈیا میں جو صوبے ہیں وہ اتنے آزاد نہیں ہیں اور اتنے ایسے نہیں جتنے جیسے پاکستان میں. اب میں اس کی مثال دوں. میں اب مثال یہ ہے کہ انڈیا میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر کسی صوبے کے اندر کوئی انسرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی پولیٹیکل کرائسس آتا ہے, پولیٹیکل ڈیڈ لاک آ جاتا ہے, کوئی بھی کرائسس وہاں پہ آ جاتے ہیں, بہار میں آ گئے, یو پی میں آ گئے, کشمیر میں آ گئے, کہیں پہ بھی آ گئے, تو وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ وہ انٹروین کر سکتی ہے اور وہاں پہ گورنر رول لگا سکتی ہے, جس کو کہ اب انڈین کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ رول کہتے ہیں. تو وہ لگا سکتی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے ہی نہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کسی صوبے پر گورنر رول لگا ہی نہیں سکتے. دوسری چیز ہے وہ یہ, لیکن پہلے تھا, یہ پہلے تھا ظاہر بات ہے. پہلے تو یعنی 1985 میں 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی, 8ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو اس میں ایک کلاس تھی سیکشن 58(2)B پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. اس میں تو صدر کو اختیار تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی توڑ دے. اب تو پروونشل گورنمنٹ کا کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا کیا ہے کہ اگر کسی بھی صوبے کے اندر کوئی بھی صوبہ کسی کمیونٹی کے ساتھ, کسی بھی طبقے کے ساتھ کوئی بھی انوملی کرتا ہے, کوئی بھی زیادتی کرتا ہے, تو انڈیا میں فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ صوبے سے پوچھ سکتا ہے وہ, اور وہاں کی پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے. پاکستان کے صوبے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تیسرا کیا ہے کہ انڈیا میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے کہ ایکسٹرنل میٹر اور انٹرنل میٹر, یعنی دونوں کی سیفٹی سیکورٹی وہ اس کے ذمہ دار انڈین گورنمنٹ ہے, نہ کہ پروونس. اور اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی انسرجنسی ہوتی ہے تو انڈین گورنمنٹ وداؤٹ دی کنسلٹیشن آف دا پروونس وہ کوئی بھی سیکورٹی فورس بھیج سکتی ہے, BSF وغیرہ جو بھی سیکورٹی فورسز ہے نا وہ بھیج سکتی ہے. پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بھیجے وہ. اب آپ آئے دن اخبار میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ جی وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے رینجرس کو اختیار دے دیا, سندھ کے والا کر دیا. آپ کبھی انڈیا کے اخبار میں نہیں پڑھیں گے یہ, کبھی آپ انڈیا میں نہیں سنیں گے کہ انڈیا میں کسی بھی سیکورٹی فورس کو اجازت لینی پڑ رہی ہے صوبے کی. تو یہ ہے انڈیپینڈنٹ یہ. اور فیڈرل گورنمنٹ براہ راست کسی بھی صوبے میں اپنا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں بنا سکتی پاکستان کے اندر. جی, یعنی کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 4 صوبوں کے اندر براہ راست کوئی کام کر ہی نہیں سکتی. مطلب فیڈرل گورنمنٹ روڈ بھی نہیں بنا سکتے. روڈ تو ایکچولی NHA کے پاس ہوتا ہے, یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہوتا ہے. تو صرف جو ہائی وے جو ہے وہ بنا سکتا ہے, NHA بنا سکتا ہے. شہر کے روڈس نہیں, شہر وہر کے نہیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. یہ جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں میرے پاس تو چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, یہ میں دکھاؤں, یہ میرے پاس 1972 کے نا میگزین ہے, اگر یہ کیمرے میں آ جائیں. اس کو آپ پڑھیں تو وہاں پر اس وقت کنفیڈریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ نیا بنگلہ دیش بنا تھا. ٹھیک ہے, جب میں پڑھتا ہوں میں 72 کے اخبار, اور پھر یہ نیوز ہے
میں یہ دکھاؤں میں یہ نا یہ نیوز ہے 1970 کی 71 کی بہت ساری نیوز ہے یہ بہت ساری نا. ابھی جب یہ میں نیوز پڑھتا ہوں میں تو جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے جو آج صوبے کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ہو رہا تھا یہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہم اس وقت بڑے اس میں کیا باتیں لکھی ہیں؟ اس میں وہی دھمکیاں بنگلہ دیش کی طرف سے دیگر معاملات یہاں کی سیاسی پارٹیاں کیونکہ بالکل ایک کانفلکٹ والی پوزیشن تھی نا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی صورتحال یہ تھی کہ جو بھٹو صاحب جو ہیں وہ ڈھاکہ نہیں جانے دے رہے تھے کسی کو. یعنی ایسی پوزیشن تھی کیونکہ جب انارکی ہو جائے کسی بھی ریاست کے اندر کسی بھی ملک میں تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے. ابھی تو جو ہمارے صوبے ہیں وہ تو آپ وہ دیکھیں نا دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو صوبے میں ایک عام لیڈر ہوتا ہے وہ تو دھمکی دے رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو صوبائیت ہو گئی ہے وہ کہتا ہے یہ میرا صوبہ ہے وہ کہتا ہے میرا صوبہ ہے وہ کہتا ہے میرا صوبہ ہے کہتا ہے میرا صوبہ ہے. یہ بہت زیادہ ہو گیا. ہاں اتنا ہو گیا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں مالک ہیں یہ. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ صوبوں میں پاکستان بنا ہے کہ پاکستان میں صوبہ بنا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان صوبوں نے پاکستان بنایا تھا. یعنی اتنی غلط بیانی اتنا بڑا یعنی دھروغ گوئی کرتے ہیں کہ بھائی یہ صوبے جو تھے ان کا تو صرف یہ کردار تھا کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ ان کو پاکستان میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا. ان صوبوں کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا یا صوبوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا. صوبوں کے پاس تو چوائس نہیں تھی نا بیسیکلی. صحیح بات ہے. بات یہ کہ پنجاب ڈیوائڈ ہو گیا بنگال ڈیوائڈ ہو گیا. صرف ایک صوبہ فرنٹیئر جو آج کے پی کے ہے صرف وہ واحد صوبہ تھا کہ جس کے عوام نے اسلام کے نام پر والنٹریلی ووٹ دیا پاکستان میں. یعنی تو جو سندھ تھا اس کے بعد چوائس ہی نہیں تھی کوئی. بھائی سندھ کے بعد اختیار تھوڑی تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں ہندوستان میں شامل ہو جاؤں گا یا مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہونا یا کوئی سورن اسٹیٹ بننا ہے. کہنا مسئلہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی. فیصلہ تو کرنا تھا برٹش گورنمنٹ کو. وہ تو ماؤنٹ بیٹن نے مل کر جو ہے وہ ایک لائن کھینچی تھی. دیکھیں 2 پارٹیاں تھیں. 20 فروری 1947 اس میں بیان ہے برٹش پارلیمنٹ کا. کلیمنٹ ایٹلی تھے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک ہے ان کی اسپیچ برٹش پارلیمنٹ میں کلیمنٹ ایٹلی کی 20 فروری 1947. پھر جناب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں. ان کا پلان ہے 3 جون 1947 کو ڈکلیریشن کہ جی ہم اس طرح تقسیم کریں گے. اس کے بعد 20 جولائی 1947 کو انڈیپینڈنس بل 18 جولائی 1947 کو. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو جو کنسلٹیشن تھی وہ تھی 3 لوگوں کی کانگریس مسلم لیگ اور سکھ لیڈر. اوکے ٹھیک ہے. ان کی کنسلٹیشن پروونشل لیڈرز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. نہیں پروونشل لیڈر کی تو کنسلٹیشن ہی کوئی نہیں تھی. 3 لوگوں کی کنسلٹیشن تھی کہ ان کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے. تو یہاں تو لوگ ہے نا مسلیڈ کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان بنایا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ اگر ڈیٹیچ کرنا ہو پاکستان سے تو اس کا یہ بیانیہ ہے. تو ابھی جو بیانیہ ہے جو صوبوں کے لیڈروں کا اس کا تو وہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے اکنامک مسائل ہے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن میں نے ایسے کہا کہ مریض کو پہلے دیکھا جائے کہ اس کے لیے میری نظر میں اس کے نا صوبے بنانے بڑے ضروری ہیں. یعنی پاکستان میں مزید صوبے. اچھا ہاں اوکے. تو کیوں ضروری ہے پاکستان میں صوبے بنانا؟ دیکھیں یہ ابھی کی نا بات نہیں ہے. صوبے بنانا کا جو بات ہے نا یہ ابھی کی نہیں ہے. جب 1970 میں یحییٰ خان صاحب جو تھے آرمی چیف اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تو انہوں نے نا صوبے بنائے تھے. انہوں نے یہ جو 4 صوبے تھے پنجاب اور صوبہ سرحد تھا NWFP کہلاتا تھا. اس کو سندھ کو اور بلوچستان کی کوئی اسمبلی نہیں تھی کمشنری صوبہ تھا تو اس کو صوبہ بنایا تھا. اس وقت صوبہ بنایا تھا. اسی وقت جب یحییٰ خان صاحب یہ کنسلٹیشن کر رہے تھے تو اسی وقت اور بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جی مزید صوبے بنا دی جائیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تو بڑی کرائسس کا وقت تھا نا تو 1 جولائی 1970 کو یحییٰ خان صاحب نے یہ 4 صوبے بنا دیے. اس کے بعد سے یہ ہمیشہ چیزیں چلتی رہیں. اب صوبے کیوں ضروری ہیں؟ صوبے اس لیے ضروری ہیں میری نظر میں کہ اکنامک بھی مسئلہ ہے اور جو مذہبی ریلیجس جو فرقہ واریت ہے ہمارے یہاں وہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن صوبے ضروری اس لیے کہ اگر جب تک ہم صوبے نہیں بناتے تو آپ ہے نا گڈ گورننس کر ہی نہیں سکتے. آپ گڈ گورننس اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو صوبے ہیں وہ کسی کو جواب دیں اور اگر وہ جواب دہ نہیں ہے تو یہ تو بڑا خطرناک سائن ہے.
تو صوبے جو نا بننے کا تو مطالبہ بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے, یعنی کنٹینیو چلا آ رہا ہے. اب اس وقت جو نا یہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں, اس میں جو نا میری نظر میں تو پاکستان ایک ایسے اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے کہ خاکم بدان کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ میں جب 50 سال پہلے کی چیزیں نکال کے دیکھتا ہوں اور آج کے حالات دیکھتا ہوں, اور پاکستان بننے سے پہلے دیکھیں نا مسلم لیگ نے بھی سیپریشن کی نا, یعنی مسلم لیگ بھی ایک سمجھے ایک سیپریٹڈ گروپ تھا نا انڈیا سے. اس وقت مسلم لیگ کے رہنما کیا بیان دے رہا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں, اور مشرقی پاکستان کے رہنما کیا بیان دے رہا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں, اور آج کے رہنما جو بیان دے رہا ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں میں. تو مجھے تو اس میں سملرٹی نظر آتی ہے, کیونکہ جب کوئی صوبے کے لوگ دھمکی دینے پہ آ جائیں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے یہاں تو بڑی سیریس کنڈیشن ہے بھائی. آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو انڈیا میں کوئی نہیں کرتا نا. ایسٹ پاکستان نے بھی یہی کیا تھا نا. دیکھیں نا انڈیا میں کوئی صوبہ دھمکی دے سکتا ہے فیڈریشن کو؟ نہیں, کبھی بھی پاسبل ہی نہیں. اگر وہ دھمکی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے ایک سیریس مسئلہ ہے نا. تو دوسرا میرا جو کہنا ہے وہ ہے گورننس. گورننس سے بات جو ہے نا وہ یہ کہ پنجاب ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے. ہم ایران کی باتیں کرتے ہیں, ٹرکی کی باتیں کرتے ہیں کہ ایران میں اتنے صوبے, ٹرکی میں اتنے صوبے, فلاں جگہ اتنے صوبے. تو ان لوگوں نے صوبے بنائے ہوئے ہیں دیگر ممالک نے نا. پاکستان سے آدھی آبادی ہے کسی کی 1/3 آبادی ہے. اور ڈینمارک میں 6 صوبے ہیں, فن لینڈ میں 19 صوبے ہیں. ہاں, تو ان لوگوں نے صوبے بنائے ہوئے, اور پاکستان میں اس وقت بنانا بہت ضروری ہے صوبے. اور اگر تفصیل ہو تو پھر میں اس کی اور مزید تفصیل بتاؤں پلیز. ہیں اچھا دیکھیں میری نظر میں نا جیسے ابھی 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے پاکستان کی, تو میری نظر میں 10 سے 11 صوبے بن سکتے ہیں. جیسے پنجاب کی آبادی 12 کروڑ سے اوپر کی ہے, تو یہ دنیا کا جو ہے وہ 152 ملکوں سے زیادہ بڑا ملک خود بن جاتا ہے, اتنی زیادہ آبادی ہے اس کی. سو یس اٹس امپورٹنٹ. دیکھیں ایک عام عوام کے لیے, ایک عام لوگوں کے لیے تو یہ سمجھانا ہے نا کہ لوگ کہیں گے بھائی صوبوں کی ضرورت کیا ہے. تو صوبے کی ضرورت اس حوالے سے مثال کے طور پہ اگر ہم پہلے پنجاب کی بات کریں کہ پنجاب میں ہم نے گھوما ہے, دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, تو پنجاب میں بڑے دور دور فاصلے ہیں. یعنی اگر آپ چلیں, ابھی تو موٹر وے بن گیا 10-20 سال 22-24 سال پہلے, لیکن پہلے پنڈی سے لاہور جانا ایک مسئلہ ہوتا تھا. تو اب اتنی دور ایک آپ کا پروونشل کیپٹل ہو, یا اگر کوئی ساہیوال میں تو اس کے لیے اتنی دور پروونشل کیپٹل ہو. اسی طرح سے بلوچستان میں بھی اگر کوئی گوادر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کوئٹہ آنا پڑے گا کسی بھی کوئی بھی عوام. پہلے ہوتا ہے کیا, کوئی بھی عوام کے جو مسائل ہیں اور ان کا کوئی ایسا کام ہے جو صوبائی گورنمنٹ سے, مثال کے طور پہ اساتذہ کی ہڑتال ہے, مثال کے طور پہ کسانوں کا کوئی مسئلہ ہے, یا کوئی بھی ہے, اب وہ تو بیچارہ اپنی کوئی بات پہنچا نہیں سکتا چیف منسٹر کے پاس, پہنچا ہی نہیں سکتا. وہ تو پہلے ٹریکٹر ارینج کرے, گاڑی ارینج کرے, تو پھر وہ لاہور پہنچے گا. اور تھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتنا دور سے ٹریول کر کے کراچی آنا پڑے اپنے اس کام کے لیے. آ ہی نہیں پاتے نا. یہ تو کرا ہوا اس لیے کہ نہ کوئی آئے گا نہ کچھ سنیں گے. یہاں تو کراچی کی نہیں سن رہے ہوتے تو وہ تھروا والوں کی کہاں سنیں گے, گھوٹکی کہاں سے سنیں گے, یا کشمیر کی کہاں سنیں گے. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میری نظر میں اگر پنجاب ہے تو سجیشن ہے, ظاہر بات ہے ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, اور ہم باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جو انوکھی باتیں نہیں ہیں, اور نہ کوئی پاکستان یا پاکستان کے صوبے کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم انڈیا کی بھی بات کر لیں گے کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے. تو پنجاب میں بھی میرے خیال سے 4-5 صوبے بن سکتے ہیں. ایک پنڈی سائڈ پوٹوہار کا علاقہ ہے, سینٹرل پنجاب کا ہے, ساؤتھ پنجاب کی تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جنوبی پنجاب کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے 4-5 صوبے تو وہاں بن سکتے ہیں. سندھ میں 2 بھی بن سکتے ہیں, 3 بھی بن سکتے ہیں. اب آپ بھی دیکھیں نا کہ جیسے اور بننے کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کی جائے. دیکھیں نا اتنا بڑا شہر, ابھی جو سینسز ہوئے ہیں 2023 میں, اس میں شاید ابھی 2 کروڑ 5 لاکھ یا 7 لاکھ کی آبادی آئی ہے. بہت بڑا شہر ہے کراچی, جو ہینڈل ہی نہیں ہو رہا, یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا ہے, سوری پروونشل گورنمنٹ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو گورننس کے لیے تو سندھ میں 3 صوبے بہت آرام سے بن سکتے ہیں. کس جگہ پہ بنے گا, کس طرح سے؟ میرے خیال سے اگر 2 بنتے ہیں تو مثال کے طور پہ پہلے نا ایک ہے نا برٹش دور میں کراچی جو نا ایک ڈسٹرکٹ ہوتا تھا, تو کراچی ڈویژن ہوتا تھا. اب اس کے جو دیگر جو علاقے ہیں کراچی ڈسٹرکٹ کے, کہ جس میں یہ آج کا سجاول ہے, بدین ہے, اور یہ آپ کا حیدرآباد سے پہلے تک کی دادو تک, یعنی دادو بھی پہلے کراچی میں آتا تھا. اچھا. برٹش دور میں, پھر بعد میں اس کو الگ کر دیا تھا.
1937 میں. تو پرانا کراچی ہے, تو مثال کے طور پہ اگر کراچی سے لے کے اور یہ سجاول, دادو, ٹھٹا, بدین جاتے ہیں تو پھر میرپور خاص لگ جاتا ہے. تو یہ خود ایک ٹیریٹری بن جاتی ہے, ایک بالکل پٹی بن جاتی ہے. اگر اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں تو پھر اس میں حیدرآباد آ سکتا ہے. اور پھر حیدرآباد سے لے کے آگے تک اگر ہم لیفٹ پہ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف تو پھر کشمیر اور جیکاباد آنا ہوتا ہے, اور سیدھے نکلتے ہیں تو پھر لاڑکانہ, پھر سکھر اور آگے گھوٹکی وغیرہ آنا ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ صوبے بن سکتے ہیں. سوال یہ کہ بنے کیوں, یعنی بنے کیوں. لوگ کہتے ہیں اگر کراچی الگ, کراچی والا اور یہ پورا جو پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو جنوبی سندھ کہیں گے. دیکھیں نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, جنوبی سندھ نام تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اوکے, تو ہم اگر یہ کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے بڑے شہر کو الگ کر دیں گے تو وہ والے علاقے والے لوگ غریب ہو جائیں گے. کس طرح سے غریب ہو جائیں گے؟ ہاں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے بات کہ غریب کیسے ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پیسے دینا. تو دیکھیں پہلے بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کیسی چل رہی ہے اور دنیا کے ممالک کیسے چل رہے ہیں. غربت کیا انڈیا میں نہیں ہے کیا؟ مطلب وہاں جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی تو غربت ہے نا. اور یہی بات ہو گئی نا کہ اگر کوئی یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی وہ علاقے اگر غریب ہو جائیں گے تو این ایف سی مل رہا ہوتا ہے. این ایف سی ایوارڈ جو ملتا ہے وہ پاپولیشن کی بیس پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی کوئی آبادی الگ ہوگی تو اس کو تو این ایف سی مل رہا ہوگا, تو این ایف سی سے وہ چلائیں گے. پھر وہاں لوکل کوئی نہ کوئی دیکھیں نا, اتنے آج 70 72 75 سال ہو گئے کم و بیش. اگر ہم 70 75 سال میں فرض کریں کہ 30 سال ہم ماشاء اللہ کے نکال دیں تو لگ بھگ 35 سال 36 سال کی جو یا 40 ایئرس کی جو گورنمنٹ ہے وہ سندھ کا ہی رہی ہے, یعنی یہیں کے لوگ رہے ہیں. اب یہیں کے لوگ رہے ہیں تو انہوں نے کوئی انڈسٹریل یونٹ کیوں نہیں بنائے ہوئے؟ جہاں غربت کی اگر بات ہے کہ اگر بھائی غربت ہو جائے گی تو انڈسٹریل یونٹ بنا دیتے ہیں, خیرپور میں بنا دیں اور تھر میں بنا دیں. چائنا نے تو یہ کرا نا کہ چائنا نے جہاں غربت دیکھی وہاں پہ انڈسٹریز لگا دی. چائنا نے تو یہ کیا نا, تو دیکھیں نا یہاں تو پیپلز پارٹی کی فیڈرل میں حکومت رہی ہے, کس نے منع کیا تھا؟ تو یہ خوف تو رہنا چاہیے ہی نہیں ہے, کیونکہ بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے نا. اب یہی بات تو کوٹا سسٹم کے لیے کہی تھی, یہی بات کوٹا سسٹم کے لیے تھی کہ جی یہ جو کراچی حیدرآباد کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم لگا دیں. آج تک وہ چلا رہا ہے وہ. تو یہ آرگومنٹ کب تک چلیں گے؟ یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہی نہیں ہے پھر یہ. اور یہ مجھے بتائیں کہ ہم جب صوبے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات لوگ کیوں بولتے ہیں یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے؟ یہ کس نے بنایا سینسیٹیو؟ دیکھیں سینسیٹیو ٹاپک ہے نا بنایا گیا ہے, بنایا اس طرح گیا ہے کہ ایک ہے نا ایک کلاس پاکستان میں کریٹ تھی پہلے سے ہی. پاکستان بننے کے ٹائم ایک کلاس تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بننے کے ٹائم میں نا 2 لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو اسلام یا پاکستان بنانے سے محبت رکھتے تھے اور انہوں نے وہ جو ہے نا پاکستان بنایا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہندوستان میں یو پی سی پی بہار کے لوگوں نے مسلم لیگ بنا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, پاکستان بنا رہے ہیں اور یہاں پہ چلے آ رہے ہیں ادھر. اس پہ بڑا طنز بھی ہوتا ہے اور دیگر ٹاپک ہو جائے گا. تو 2 طرح کے لوگ تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے دونوں جال سے جانیں دی اور پاکستان بنایا. یہ موجودہ جو پاکستان ہے, اگر ہم بنگال کو نکال دیتے ہیں موجودہ پاکستان ہے, یہاں پہ 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو لوگ وہ تھے کہ جو دل سے پاکستان بنا رہے تھے, اور ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو پاکستان تو بن رہا تھا ٹھیک ہے, لیکن وہ انصاف کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے یار انگریز جائے گا ہم آزاد ہو جائیں گے اور پھر ہم مزے کریں گے. وہ ایک بہت بڑا طبقہ پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, چاروں صوبوں کے اندر وہ طبقہ موجود. اب اس طبقے نے, اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارا کتنی بڑی کلاس بنی ہوئی ہے کہ وہ جو طبقہ ہے اس نے ان 60-70 سالوں میں پاکستان کو لوٹا ہے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک خود ہیڈ آفس بننا, برانچ بنتی چلی گئی. تو انہوں نے ایک ایسا چیز ڈیولپ کر دی ہے کہ جی یہ تو تقسیم کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یا جو بھی معاملات ہیں. اب انہی لوگوں سے کوئی سوال یہ کرے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ نے 70 72 75 سال میں اپنے عوام کی حالت بہتر کیوں نہیں کی؟ مثال کے طور پہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو آپ اگر آغا خان جائیں یا لیاقت ناصر ہاسپٹل جائیں تو لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو اندرون سندھ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور بیچارے اتنے لوگ اندرون سندھ کے وہ حیدرآباد بھی نہیں پہنچ پاتے, مر جاتے ہیں. کوئی ٹھیلے پہ جا رہا ہے, کسی کو کہیں لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھو نا ہاسپٹل کی حالت دیکھیں کہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں نا کتنی ہے. تو یہ بتائیں کہ گڈ گورننس کے لیے, ہاسپٹل بنانے کے لیے, سب چیزیں کرنے کے لیے منع کس نے کیا یا روکا کس نے تھا؟ تو وہ جو ایک طبقہ ہے جس کو کہ یہ
جو کہ جس کو پریولیج مل رہی ہے یہ, اس نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے, اور مائنڈ سیٹ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے جو بیچارہ لٹ رہا ہے, اسی کا مائنڈ سیٹ بنایا ہے, برین واش کیا ہوا ہے. ہاں وہی کہتا ہے جی میرے تو بھائی آپ جو ہیں آپ کو نہ روزگار مل رہا ہے, آپ کو ہیلتھ نہیں مل رہی, آپ کو چیزیں نہیں مل رہی. اب دیکھیں نا, میں ابھی اگر مزید میں بات کروں میں کہ میں نے کچھ عرصے پہلے اوبر سے مجھے کہیں جانا تھا, تو میں ڈرائیور تھا, ڈرائیور انور سنگھ کا ایک نوجوان تھا. میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو کہاں سے ہیں؟ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ سے ہوں, انور سنگھ سے. تو میں نے پوچھا کہ کراچی کیسا لگا؟ تو کراچی مجھے تقریباً 3-4 سال ہو گئے آئے ہوئے. تو کہتا ہے کراچی میں کبھی آیا نہیں تھا, لیکن یہ کہ مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ بھائی کراچی میں جو نا نالیاں نہیں ہوتی, تو مجھے بڑا شوق تھا کہ بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں اس کی باتیں سنتا رہا. کہہ رہا ہے جی وہ مجھے بتا رہے جی کراچی میں نالیاں نہیں ہوتی. تو کہہ رہا ہے میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کراچی میں نالیاں کیوں نہیں ہوتی. اب آپ اس 2021 کی بتا رہا ہوں میں بات, 2021 میں آپ لاڑکانہ چلے جائیں نا, آپ نوشہر فروز چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, کتنی بری حالت ہے. اب تو وہ جو طبقہ ہے اسی نے یہ ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جگہ یعنی پاکستان میں کوئی بھی طبقہ ایسا ہو کہ جب وہ اس طاقت پہ آ جائے کہ وہ یہ کہے, تھریٹ کرنے پہ آ جائے, تو یہی تو سوال ہے سب سے بڑا کہ یہ انڈیا میں کیوں نہیں ہے. بھائی انڈیا میں تو صوبے بنے نا, وہاں پہ کسی نے کیوں نہیں کہہ دیا. انڈیا میں کتنے صوبے بنے ہیں؟ انڈیا میں دیکھیں جب پارٹیشن سے پہلے نا 9 صوبے تھے یا 11 صوبے تھے, کیونکہ سندھ یہاں پر آ گیا, بلوچستان یہاں پر آ گیا, تو اور NWF پہ آ گیا. یہ 3 صوبے تو ملے نہیں انڈیا کو, پنجاب ڈیوائڈ ہو گیا. تو ابھی میں اگر آپ کو صوبوں کی ڈیٹیل بتاؤں یہاں پہ نا, میرے پاس ہے کہ جو نکالی ہوئی میں نے پرنٹ آؤٹ, کہ پارٹیشن سے پہلے 9 صوبے تھے انڈیا میں, اور پارٹیشن کے بعد ان کے 9 صوبے ہی رہے, CP, آسام, بنگال, بہار, بامبے, مدراس, اڑیسہ, پنجاب, UP اور سینٹرل پروونسز. 1950 میں یہ ریپبلک بنا ہے انڈیا, ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا. اور 1953 میں یہ یعنی مدراس پریزیڈنسی ایک بہت بڑا صوبہ تھا, مدراس پریزیڈنسی, اس میں سے انہوں نے آندھرا پردیش نکالا 1953 میں. 1956 میں جو میسور ریاست تھی اس کو انہوں نے کرناٹکا کر دیا. اور پھر کیرلا ایک الگ مالابار کہلاتی تھی, اس کو ایک الگ انہوں نے پروونس بنا دیا, اور راجستھان سے مدھیہ پردیش نکال دیا. اس کے علاوہ 1960 میں جو بامبے تھا, جب برٹش دور تھا تو بامبے پریزیڈنسی کہلاتی تھی. بامبے پریزیڈنسی, مدراس پریزیڈنسی, یہ بڑے بڑے جو نا صوبے تھے اس دور میں. اب بامبے پریزیڈنسی سے انہوں نے کیا کرا کہ 1960 میں 2 صوبے بنا دیے, ایک مہاراشٹرا اور ایک گجرات, انڈین گجرات. اور 1963 میں انہوں نے آسام سے ناگالینڈ نکال دیا. اور 1966 میں انہوں نے پنجاب کے 3 حصے کرے. ایک تو پنجاب رہا یعنی مشرقی پنجاب, اور اس میں سے انہوں نے ہریانہ نکالا اور ہماچل پردیش. اس کے بعد یہ 1972 میں میگھالیہ نکال دیا انہوں نے, تریپورہ. اس کے بعد 1987 میں میزورام اور اروناچل پردیش بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, گوا تو ایک الگ تھا ہی ہے. اور 2000 تک انہوں نے جو اسٹیٹ بنائے 2000 میں, اس میں چھتیس گڑھ بنایا مدھیہ پردیش سے نکال کے, اتراکھنڈ میں نکالا UP سے, یعنی UP کو کاٹا تو اتراکھنڈ نکال دیا, اور بہار سے انہوں نے جھارکھنڈ نکال دیا. اور 2014 تک, اب سے 11 سال پہلے, تلنگانہ بنایا آندھرا پردیش سے. تو 28 صوبے اور 8 فیڈرل ٹیریٹریز ہیں, یونین ٹیریٹریز, بہت سارے نکال دیے. تو اور یہ بہت نارمل پریکٹس ہے. مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت میں انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے جب ان کو ضرورت پیش ہے انہوں نے کیا. مطلب 1950s 60s سے نا وہ سلو نکالتے رہے صوبے. دیکھیں میری نظر میں انڈیا ایک کنٹری, باقاعدہ انڈیا کی لیڈرشپ, انڈیا نے جو پالیسی اڈاپٹ کی, بالکل یہ ماننے والی بات ہے کہ انہوں نے بہت اچھی پالیسی اڈاپٹ کی بیفور پارٹیشن. آپ دیکھیں 1946 میں وہ ریپبلک کا کانسٹیٹیوشن بنا کے بیٹھ گئے تھے. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو تھی بیفور پارٹیشن, وہ پورا کانسٹیٹیوشن بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو انڈیا جو ہے وہ ایک بینگ اے کنٹری چلا ہے. وہ پاکستان میں تو بھیڑ چال ہے نا, ہم یہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ڈر کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی صوبے بنے کہ نہیں بنے, ہم تو اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
انڈیا میں تو کوئی بول نہیں سکتا کہ جی ہمارا صوبہ نہیں کاٹو. وہاں تو نارمل پریکٹس تھی. بھائی وہاں کبھی مظاہرے سنے کہ پنجاب کے 3 حصے کر دیے؟ ریزسٹنس نہیں, کوئی ریزسٹنس. وہاں پر ڈیبیٹ ہوئی, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی ہم کاٹ دیں گے, ہم مار دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, کچھ بھی نہیں. کوئی ریسس ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کوئی زبانی یا پھر زبان اور ریلیجن کی بیسس پر یہ جو ہے نا ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ الگ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ٹکڑے کیا جا رہا ہے یا ہمیں کاٹا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہی تو کہہ رہا ہوں میں, جو کہہ رہا ہوں کہ جس خدشے کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو صوبائیت پرستی ہے یہ بہت بڑی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں نا, اور یہ جڑی ہوئی ہے ہمارے شہریوں کی بہتری سے. جو عام پاکستانی ہے نا, جب یہ صوبے بنیں گے, میری تو دعا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں میری بنے گی کہ یہ اگر صوبے بنتے ہیں تو پاکستان کے عوام کی بہتری ہے, یہ بہتری سینس میں کہ پھر دیکھیں نا چیک اینڈ بیلنس آئے نا. اور میں صرف صوبے بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہاں پہ نہیں رک رہا کہ جی صوبے بن جائیں. حکومت پاکستان کو اگر یہ کام کرنے جاتے ہیں, مطلب یہ کام پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور ہوگا تو کیسے ہوگا, کیونکہ اس کے لیے تو میری نظر میں جو انیشیٹو لے سکتا ہے کوئی, تو وہ پنجاب لے سکتا ہے. کیونکہ پنجابی حکومت بنا رہا ہوتا ہے نا, اور اس کو KPK کو, خیبر پختونخوا کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اگر یہ 2 صوبے آن بورڈ آتے ہیں اور یہ خود والنٹرلی کہتے ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے, جی ہم ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھی آپ نے خدشہ کہا کہ فرض کریں کہ سندھ میں ڈسٹینس ہوگی. اگر پنجاب خود ہی 3-4 حصوں میں وہ ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوائڈ ہو رہے ہوں تو پھر کسی کو کیا شکایت ہو, اور پھر KPK بھی ہو جائے اور بلوچستان بھی ہو جائے اگر 2 حصوں میں ڈیوائڈ. میں تو ابھی آگے نہیں جا رہا, میں تو فی الحال پنجابی, کیونکہ سب پنجاب پہ آبجیکشن کرتے ہیں, میں بھی آبجیکشن کر رہا ہوں. میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ اگر پنجاب اس میں بیسکلی یہ کہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, تو بلی کے گلے میں گھنٹی تو خود پنجاب باندھ سکتا ہے, باقی تو کوئی نہیں باندھ سکتا. اگر کوئی بھی آبجیکشن کرتا ہے, فرض کریں سندھ سے کوئی آبجیکشن کرتا ہے, اور پنجاب کے لوگ اٹ سیلف خود یہ طے کرتے ہیں کہ ہاں جی وہ 4, 3 یا 5 اس کے صوبے بنا لیتے ہیں, اور وہ خود یہ والنٹرلی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ اگر KPK بھی شامل ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اور اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. یہ صرف مطلب یہ تو ایک اچھی چیز ہو جائے گی گورننس ہو, لیکن اس کے ساتھ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی اور اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے, تو اس کا جو نا فائدہ ہوگا, ادروائز فائدہ نہیں ہوگا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا کہ جب تک کہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیپس نہ پورے کیے جائیں, تو وہ کون سے اسٹیپس ہیں؟ اچھا بات یہ کہ مثال کے طور پہ اگر جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اسی میں اگر صوبے بناتے ہیں تو پھر ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی عوام کا فائدہ ہو, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ عوام کا فائدہ ہو. لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کہ اگر ابھی جو ہم رہ رہے ہیں وہ ہم ٹھیک رہ رہے ہیں, آگے کیا ایسی بہتری نظر آئے گی کہ لوگ راضی ہوں کہ ہاں جی صوبے بنے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کا حل ہونا چاہیے نا. تو مجھ ناچیز کی نظر میں جو میں نے اب تک پڑھا ہے, سمجھا ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو یا دنیا کے معاملات کو پڑھا ہے, کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑا الجھاؤ سا ہے گورننس کے اندر نا, فیڈرل لیول پہ. اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے نا ملک چلانے کی مختلف اگزامپل ہے. ہم اگر برابر میں ہندوستان جائیں تو پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی کنٹری چلا رہے ہیں. ہم UK کو دیکھیں, ہم چائنا کو دیکھیں, ہم ترکی کو دیکھیں, ہم USA کو دیکھیں. اب مثال کے طور پہ میں انڈیا کی بات کروں, انڈیا میں ہمارے ملک میں ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے, یعنی جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں, لیکن یہ لوگ ڈیموکریسی کے شدید خلاف ہیں. یہ لوگ یعنی بات تو ڈیموکریسی کرتے ہیں لیکن ڈیموکریسی کی ڈی بھی نہیں کرتے پوری یہ, اور خود یہاں خاندانوں کی حکومت, نہ اپنا پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں, نہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں, اور نہ نیچے سے کسی کو آنے دیتے ہیں. نیچے سے بندہ کب آئے گا کہ جب لوکل گورنمنٹ آپ کی ہو یا لوکل سطح سے آئے, تو وہی آنے نہیں دیتے. لوکل سطح پہ ڈائریکٹ MP بنتا ہے, ڈائریکٹ MLA بنتا ہے, عوام سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. تو اب جیسے مثال طور پہ انڈیا ہے, اب انڈیا میں ہمیں سوچنے کی بات ہے نا کہ 1.4 بلین کی آبادی ہے, اور اتنے بڑے بڑے شہر ہیں, وہ کس طرح سے گورن کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے نا. تو اگر پاکستان میں صوبے بنتے ہیں اور ہم یہ طے ہی نہیں کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو پھر صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہے. فائدے سے مراد یہ کہ 2 کام کریں, یا تو یہ کہ آپ انڈیا کا فارمولا اٹھائیں, یا پھر آپ چائنا کا فارمولا اٹھائیں شہر چلانے کا. اب ایسا تو نہیں نا کہ جی کہ شہر میں پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے لوگ آئے, اس ادارے کو توڑ دیا, اس کو کر دیا. انڈیا میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے اربن ڈیولپمنٹ پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ انڈیا میں جتنے بھی شہر ہیں, تو انڈیا میں جو صوبہ ہوتا ہے, پروونس ہوتا ہے,
اس نے اربن پروگرام بنائے ہوئے ہیں, ادارے قائم کیے ہوئے ڈیولپمنٹ کے نا, وہ گیس بھی, بجلی بھی, گیس کا تو خیر انڈیا میں کام نہیں, لیکن بجلی ہے یا سینیٹری ہیں, دیگر چیزیں ہیں, اور ڈیولپمنٹ ہے, اس کے ادارے موجود ہیں, وہ باقاعدہ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈیا میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں وہ صوبوں میں, شہروں میں ڈیولپمنٹ کراتی ہے. آپ جبھی تو بن رہا ہے, یہ بنگلور کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, دہلی کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اب 4 سسٹم نہیں چل سکتے ایک ساتھ. اچھا, آپ نے کہا کہ صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہے جب تک اور اسٹیپس نہ لیے جائیں, باقی اور اقدامات نہ کیے جائیں. تو اور اقدامات کیا ہیں اور اسٹیپس کیا ہیں بھائی؟ اچھا دیکھیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم آئیڈیا پیش کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور جو ابھی ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور کہ بھائی صوبے بننے چاہیے, اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پرانے ڈیمانڈ ہے, ابھی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ ابھی یہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے میری نظر میں بہت کرٹیکل ہے, اور یہ کام فوری ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح کی صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے, اور جو میں نے کہا کہ میں اگر 55-60 سال پہلے کی ہسٹری پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور میں اگر آپ کو نیوز دکھاتا ہوں, تو اس سے کم خطرناک صورتحال تھی, آج زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی بنگلہ دیش بننے کے ٹائم پہ کوئی مشرقی بنگال کے لوگ آپ کو تھریٹ نہیں کر رہے تھے, وہ تو انڈیا بیچ میں انٹروین کیا اور آپ کا بنگلہ دیش بن گیا. ابھی تو آپ کو کوئی صوبے کے لوگ یا کسی بھی جگہ کے لوگ آپ اگر وفاق کو تھریٹ کرتے ہیں تو یہ سیریس صورتحال ہے. اور وفاق کچھ نہیں کرتی, ہاں, کیونکہ وہ کمزور ہے. اچھا, دو پوزیشن ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر صوبے بنتے ہیں اور صرف صوبے بن جائیں تو مزید اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ بالفرض فرض کریں کہ پاکستان میں ٹوٹل 12 صوبے ہو جاتے ہیں یا 13 صوبے ہو جاتے ہیں یا 10 صوبے ہو جاتے ہیں, جو بھی صورتحال ہو. کیونکہ ہم تو ایک اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں نا, ہم تو بنانے والے لوگ تو نہیں ہیں, بالکل, ہم تو ایک سجیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جب تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہ ہو. ہم صوبے بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کی. ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اگر صوبے بنتے ہیں تو ہاسپٹل بنے, چیزیں ہوں, گڈ گورننس ہو, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اس میں لا اینڈ آرڈر ہے, ہاسپٹل ہے, تعلیم ہے, سب کچھ آ جاتا ہے, سب چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ ہوں گی کیسے؟ یہ تو ابھی بھی نہیں ہو رہی, تو آگے کیسے ہوں گی؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف اگزامپل ہیں دنیا کی کہ دنیا چل کس طرح رہی ہے. اب مثال کے طور پہ کہ ہمارے برابر میں انڈیا موجود ہے, وہ کس طرح رن کر رہا ہے. اب ایک ہمارے پاس سامنے اگزامپل موجود ہے یو کے کی, کہ یو کے میں کوئی پروونشل اسمبلی نہیں ہوتی. نہیں ہے, یو کے میں تو ایک انگلینڈ ہے, ہاں ایک کوئی اسمبلی نہیں ہے, اور ان کی اپنی مین اسمبلی ہے, وہاں میئر سسٹم ہے اور ڈائریکٹ فیڈرل ہے. اس کا مقصد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو بڑا جو ہے نا کنٹین کیا ہوا ہے یو کے نے. اب ہمارے پاس ہم اپنے شہر کے اداروں کو چلائیں کیسے؟ پھر دوسری اگزامپل انڈیا کی آ جاتی ہے. انڈیا کیا ہے کہ انڈیا میں پروونشل اسمبلی ہے اور اس کے بعد ان کی فیڈرل اسمبلی ہے. انڈیا میں آپ سینٹ نہیں سنتے ہوں گے, لوکل باڈیز بھی نہیں ہیں وہاں پر, لوکل باڈیز بھی نہیں ہیں, اور اس طرح سے. لیکن لوکل باڈیز نہیں ہیں, میئر سسٹم نہیں ہے, لیکن پروونس ہے, پروونشل اسمبلی اور فیڈرل اسمبلی ہے. تو وہاں پر آپ یا تو وہ ماڈل اٹھائیں. اس ماڈل کو اٹھانے کے لیے آپ کو جو شہر ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے ان کے ادارے قائم کرنے پڑیں گے اور ان کو انڈیپینڈنٹ چھوڑنا پڑے گا. انڈیا میں جو پروونس ہیں ان کے پاس جو پولیس ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک جگہ ہوتے ہیں, تبھی تو اتنے بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں. جبھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے رشتہ دار اگر آتے تھے اب سے 40 سال پہلے دہلی سے, تو دہلی تو بہت خراب تھا کراچی کے مقابلے میں, اتنا اچھا نہیں تھا, اور وہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے, ہمارے روڈ ووڈ دیکھ کے حیران ہوتے تھے. میں بات کر رہا ہوں کوئی 80s کی نا, ارلی 80s کی. لیکن آج دہلی کراچی سے بہت آگے نکل گیا. اللہ کرے سب لوگ ترقی کریں. کراچی برباد ہو گیا, یا پاکستان کے اور علاقے جو ہیں وہ بہت پیچھے ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اربن ڈیولپمنٹ کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ عوام کو سہولیات دیتے ہیں, جو کہ سینیٹری کی دیں گے یا کنسٹرکشن ہو یا روڈ ہو یا جو بھی عوام کی سہولیات ہوں, اس کے جو ادارے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں. اور پروونشل گورنمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ جی یہاں کا بندہ رکھ دیا, وہاں کا بندہ رکھ دیا, یہ کر دیا, جو سندھ میں ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پہ, وہاں ایسا نہیں ہے. تو یا تو ہم وہ ماڈل اٹھائیں کہ جس شہر کا ہے, مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کہ انڈیا میں مہاراشٹرا ہے, تو مہاراشٹرا میں چاہے اگر پونا آتا ہے یا بامبے ہے یا کوئی اور علاقے ہیں, تو وہیں کے لوگ ہیں, وہیں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ
وہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ پورا سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جو بھی یہ یا تو ہم وہ سسٹم لیں, 4 سسٹم ہم نہیں چلا سکتے. 4 سسٹم سے مراد ہے کہ لوکل باڈیز بھی ہو, پروفیشنل اسمبلی بھی ہو, فیڈرل بھی اسمبلی بھی ہو اور سینٹ بھی ہو. تو 4 تو ہم کام نہیں کر سکتے. تو میرا کہنا مقصد ہے کہ یا تو لوکل باڈیز بنائی جائیں اور پروونسز کی اسمبلی نہ ہو. پروونسز انگلینڈ والا بالکل ہی الگ ہو جائے گا کہ پروونشل اسمبلی نہیں ہے, لیکن یہاں تو لوگ شور مچائیں گے, تو سارا دکانیں بند ہو جائیں گی. تو پھر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو اور جتنے بھی یعنی 2 مقام بنے, ایک اربن ہو ایک رورل ہو, کہ دیکھیں نا کسان کی کیا ذمہ داری ہے وہ ڈیفائن ہو, اس کی سہولیات ڈیفائن ہو, اور جو اربن ایریاز ہیں وہ کس طرح رن کریں گے, ان کے ادارے کیسے ہوں گے, ان کے لوگ کیسے ہوں گے, ان کے فنکشنز کون کریں گے, فنڈنگ کون دے گا, کیسے وہ اپنا فنڈ جنریٹ کریں گے یا کیسے ان کو وہ دے گا, وہ ہو. انڈیا میں جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کے ڈیولپمنٹ کرتی ہیں, یا تو آپ کو وہ فارمولا اٹھانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں وہ کراچی میں یا حیدرآباد میں کہیں پہ وہ کام ہی نہیں کر سکتی. مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, تو ہم تو ابھی اس وقت کنفیڈریشن کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بہت خطرناک صورتحال ہے. تو ہمیں عوام کی بہتری کے لیے اور یہ کنفیڈریشن والی صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر صوبے بناتے ہیں 10 بنائیں 12 بنائیں, جو بھی صوبے بناتے ہیں جو ہم نے پہلے بات کی ہے, تو ہمیں پورا ایک چیپٹر وہ پروونس کو دینا ہوگا. اگر ہم لوکل باڈیز نہیں کرتے تو پورا چیپٹر لوکل پروونس کو دینا ہوگا کہ کوئی پروونس مونوپولی نہ کرے ادارے بنانے میں, چاہے وہ جیسے کراچی میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, یا کراچی میونسپل کارپوریشن ہے, یا پانی کا کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ ہے, یا روڈ ڈیولپمنٹ ہے, یا کچرے کا ہے, یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ان سب ادارے کو ڈیفائن ہو کانسٹیٹیوشنلی, اس میں کون لوگ ہوں گے, کہاں کے لوگ ہوں گے وہ ڈیفائن ہو, وہ اور ان کی تمام ان کی ذمہ داریاں اور کون ان کو مانیٹر کریں گے وہ سب ڈیفائن ہو, پورا ایک چیپٹر ہو بالکل کلیئر. تو یہ صوبے بنانے کا فائدہ ہوگا, ادروائز نہیں. کیونکہ اگر لوکل باڈی دیکھیں نا, 4 میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم نہیں ہو سکتے, تو لوکل باڈیز اگر کرتے ہیں تو پھر پروونشل جو ارکان ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہو ڈیولپمنٹ کے اوپر, یا تو یہ کریں, کیونکہ یہاں تو ایک ایگو کا مسئلہ بن جائے گا نا, پروونس کو ختم کرنا یا پروونشل اسمبلی ختم کرنا. پروونشل جو ممبرز ہوں ان کا کام ہو صرف لیجسلیشن ہو کام, بس ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو. اور بے شک آپ لوکل باڈیز بنا دیں آپ, لیکن لوکل باڈیز بناتے ہیں وہ آپ شہروں کی بنائیں, اور وہ بھی بہت زیادہ با اختیار ہوں لوکل باڈیز پراپر طریقے وہ جیسے دنیا میں کہ اس کے پاس ایک فرض کریں حیدرآباد ہے یا لاڑکانہ ہے یا کوئی اور شہر ہے, اس کی جو لوکل باڈیز بنے وہ بالکل ڈیفائن ہو کہ اس کا کوئی میئر آ رہا ہو یا ایڈمنسٹریٹر ہو یا ناظم ہو, تو اس کو فنڈ کہاں سے ملیں گے اور وہ کس طرح وہ کام کرے گا, کوئی اس کو انٹروین نہ کرے. اور پورا ایک ماڈیول ہو, پورا ایک چیپٹر ہو, وہ کانسٹیٹیوشن میں پل کا صراحات کے ساتھ, یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہو. یعنی اگر لوکل باڈیز بنانی ہے تو پروونشل ممبرس کا کوئی کام نہ ہو ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہاں تو جو صوبائی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ گٹر صاف کرا رہا ہے, مطلب ایک مذاق بنا ہوا ہے, کریڈٹ بھی لے رہے کہ میں نے گٹر صاف کروا دیا, جی میں نے گٹر صاف کرایا, ایم پی کھڑا ہوا ہے ٹریکٹر کے پاس کھڑا ہوا ہے, ایک مذاق لگایا ہوا ہے. تو میرا کہنا یہ کہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر جو ایم پی ہے اس کا کوئی کام نہ ہو ڈیولپمنٹ سے, پھر لوکل باڈیز کا کام ہو تاکہ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرے. آپ صوبائی ممبروں پہ کو بجٹ دیں تو بیکار کی بات ہے بالکل, یہ کہ صوبائی کا کام ہی نہیں ہے نا کوئی, یہ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ کیا ہوا اس لیے, یہ بھی جو پارٹیز نے جو کانسٹیٹیوشن بنائے ہوئے یہ بنایا اس لیے کہ عوام پہ اپنا ہولڈ کریں, اس لیے بنایا ہوا انہوں نے. اور یہ جو ہر ایم پی اور ایم این اے کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے یہ کس بات کا بجٹ دیتے ہیں ان کو, کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پکچرز کے لیے, بیسکلی سوشل میڈیا کے لیے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جو ایم پی ایم این ایز ہیں, دیکھیں ڈیولپمنٹ تو ہوتی نہیں نا. بات یہ کہ وہ چونکہ ادارے ختم ہو گئے نا, ایم پی ایم این اے کو بجٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ادارے ختم ہو گئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ لوکل باڈیز بنائیں, اگر لوکل باڈی بناتے ہیں تو ایم پی کا کردار نہ ہو, صرف اسمبلی میں جائے اور قانون سازی کرے. اس کا کام ویسے بچے گا نہیں زیادہ. اگر لوکل باڈیز کو تمام اختیار دے دیں گے تو وہ ایم پی کا کام کوئی بچے گا نہیں, ہے کچھ بھی کام نہیں بچے گا, فیڈرل کا کام بچتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے بادشاہت والی جو صورتحال ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں, تو یہ ختم ہو اور یہ اس طرح سسٹم ہو کہ لوکل باڈیز امپاور ہو. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جب بھی ہم صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی ایکسٹریم قسم کا ریسزم
جو ہے نا وہ جنریٹ کرتا ہے, اور ایک عجیب سا نیریٹو ہوتا ہے کہ یار دھرتی ماں کا جو ہے ٹکڑے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو یہ کیا بیکار سا کانسیپٹ ہے, کیونکہ آپ نے پورا ایکسپلین کیا کہ انڈیا کے اندر اتنے سارے انہوں نے صوبے بنائے, وقتاً فوقتاً صوبے بناتے رہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا میں وہاں کے جو لوگ ہیں, اگر فار ایگزامپل پنجاب میں ہو رہا ہے اس طرح سے صوبوں کا ڈسٹریبیوشن, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں سے اس طرح سے ریزسٹنس آئی ہوگی کہ آپ جو ہے دھرتی ماں کی تقسیم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک بہت ہی سیریس میٹر بنا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے, اس طرح کے سینسیٹیو اور جذباتی اور ایموشنل سلوگنس کی وجہ سے نا عام عوام جو ہے, جو کہ ان پڑھ ہے انفارچونیٹلی, وہ جو ہے ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے لیڈرس کے اس طرح کے سلوگنس کے, اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچوئل میں یہ بات جو ہے فائدے کی ہو رہی ہے صوبے بنانے کی, یہ کوئی دھرتی ماں کی تقسیم نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو نظام ہے, ایک تو جاگیرداروں کا نظام ہے, وڈیرانہ نظام ہے, سرداروں کا نظام ہے. اب اگر پاکستان میں صوبے بن جاتے ہیں اور ان میں ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے خطرناک چیز ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ چاہے پنجاب ہو یا سندھ ہو, کہیں پر بھی ہو, وہاں پر تو بیچارہ غریب بندہ آ رہا ہوتا ہے کسی وڈیرے کے پاس, سردار کے پاس یا جاگیردار کے پاس کہ میرا یہ کام کرا دیں, میرا یہ کرا دیں, میرا فلاں کرا دیں. یہ اس کے لیے آ رہا ہوتا ہے. جب وہ ان کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کی بادشاہت ہے. ہاں, ان کی بادشاہت ہے. اب انہوں نے کیا کرا کہ وہ خود بھی, اب اگر یہ ادارے بن جاتے ہیں, صوبے بن جاتے ہیں, ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں, تو ان کا تو کردار ختم ہے. تو ان کے پاس راستہ کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہم کو یہ کہیں کہ یہ تو ہماری دھرتی ماں کی تقسیم ہو رہی ہے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا, ورنہ تو ان کا کردار ختم ہے. ایکچوئل میں ان کی پاور کی تقسیم ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 1936 میں یہ جو ابھی بات کی نا, 1936 میں پنڈت نہرو نے اسپیچ کری لکھنؤ میں, اور وہ جو دور تھا, یہ جو دور تھا نا سن 1900 والا 1915 والا, اس دور میں انڈیا میں نا کمیونزم بڑا عروج پر تھا. 1930 1940 ایون بیفور پارٹیشن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بہت پاورفل تھی. تو اب انڈیا میں صورتحال کیا تھی کہ 562 ریاستیں, جاگیردار, بڑے بڑے لینڈ لارڈز, اور حد تو یہ ہے کہ یو پی میں جو مسلمان زمیندار تھے, بڑے بڑے زمیندار تھے, اور باقاعدہ ایک ایگریکلچرس پارٹی تھی اور ان کی سیٹیں تھیں. تو ہمیں نا کتنی بھی مخالفت کریں یا ہم کرٹیسائز کریں انڈیا کو, لیکن میں ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں کہ جو کانگریس تھی اس نے نا بڑا بولڈ اسٹیپ لیا. اس نے دو اسٹیپ لیے, اور جب یہ بات کریں نا دھرتی ماں والی, یہ مالی, انہوں نے کہانی ختم کر دی ہے. ایک تیسری انہوں نے آرمی کے لیے بھی لی, لیکن وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. انہوں نے کیا کرا کہ 1936 میں پنڈت نہرو نے کانگریس میں, انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس تھا, انہوں نے کلیئر کہا کہ ہم جب انڈیا آزاد ہوگا تو ہم زمینداری سسٹم نہیں رہنے دیں گے. ہم زمینداری سسٹم نہیں رہنے دیں گے, ہم بڑے بڑے زمینداروں سے زمینیں لے لیں گے. اب یہ بات انہوں نے کہی تو ایک ہلچل سی مچ گئی. 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ ہار گئی تھی. کہاں سے؟ پنجاب کی 175 نشستیں تھیں, مسلم لیگ کو 2 ملی تھیں. سندھ سے کوئی الیکشن پہ لڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوا تھا. لیکن جب کانگریس نے یہ اعلان کرا کہ وہ زمینداری سسٹم, یعنی زمینداری الگ الگ سسٹم تھا, وہ ختم کر دیں گے, تو جتنے بھی لینڈ لارڈ تھے وہ تو ہو گئے پریشان. دوسرا انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تھوڑا لیٹ کیا, یعنی ایک تو 1936 میں انہوں نے کہا, 1939 میں کہا, اور 1945 میں کلیئر کیا دیا کانگریس نے. تو 1936 میں جب اعلان کر دیا تو پھر تو یہ کلیئر ہو گیا نا کہ بھائی زمینداری سسٹم تو نہیں رہے گا. اور یہ بہت بڑا بولڈ اسٹیپ تھا. بولڈ اسٹیپ اس لیے تھا کہ یہ لوگ اسٹرانگ لیڈر تھے. ایک بہت بڑی لیڈرشپ انڈیا میں موجود تھی. راج گوپال آچاریہ ہیں, اور ڈاکٹر امبیڈکر ہیں, پنڈت جواہر لال نہرو ہیں, مہاتما گاندھی ہیں, راجندر پرساد ہیں, سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں. یعنی ایک لیڈرشپ کی بہت بڑی کھیپ موجود تھی, پوری ایک لیڈرشپ موجود تھی. تو وہ ایک یہ اسٹیپ اٹھا سکتے تھے. مہاتما گاندھی تو پھر ظاہر بات ہے مہاتما گاندھی تھے, تو کہنا مسئلہ تھا اتنی بڑی لیڈرشپ موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم زمینداری سسٹم ختم کر دیں گے. ادھر کے جو زمیندار تھے پاکستان کے, خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے, تو ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بھائی ہماری تو مصیبت ہے. کہ میں یہ کنیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یار یہ معاملہ کیا ہے. یہ تو اگر ہم نے ساتھ دیا یونائٹڈ انڈیا کا تو پھر تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا یہ. تو 1936 میں
1936 में जनाब जिन्ना साहब आ रहे हैं कराची, इम्पीरियल होटल में ठहरते हैं और वो मीटिंग करते हैं यहाँ लोगों की कि जी आप है ना अल्लाह के वास्ते को मुस्लिम लीग का टिकट ले लो। तो कहते हैं कि जी हम तो हिंदुओं की मुखालफत नहीं ले सकते, हमें तो हुकूमत बनानी है और हम तो नहीं लेंगे। और वो डर गए, मतलब उस वक्त तो उनकी ये पोजीशन थी। और यही वहाँ तो चलो टिकट ले भी लिया पंजाब में, लेकिन दो आए, 175 के ऐवान में 2 लोग आए मुस्लिम लीग के। लेकिन 1938 में ऐसे दौड़े दौड़े लोग आए। एक तो मुस्लिम लीग जो थी ना वो जीत गई थी यूपी से, बिहार से और मद्रास और बॉम्बे से, जो सीटें थी वो वहाँ से मिली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने कहा कि यार ये तो एक ताकत आ रही है मुस्लिम लीग के नाम से, यानी उस दौर की पीटीआई उस दौर की पीटीआई हो गई। तो यहाँ के सारे वडेरे जागीरदार तो चले गए। उस वक्त कोई धरती माँ का चक्कर नहीं था। उस वक्त कोई धरती माँ का चक्कर नहीं था भाई। सबसे बड़ी धरती तो हिंदुस्तान की धरती थी ना। सही बात है। उसकी तकसीम में शामिल हो गए। हिंदुस्तान की धरती से बड़ी तो कोई धरती थी नहीं, अखंड भारत था। यहाँ के लोग उस धरती को तकसीम कराने में आगे शामिल आ गए। अब वो जो लोग थे, और मैं जैसे मैंने अभी पिछली बात में कहा कि पाकिस्तान में 2 तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे कि जो अपॉर्चुनिस्ट थे, कि जिन्होंने जिन्ना साहब का साथ दिया कि यार ये अगर फ़ायदे के लिए, हाँ कि भाई हमने अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए तो फिर तो हमारा क्या होगा। सिंध में, पंजाब में, इंडिया में ब्रिटिश का पता है सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या था? क्या? लैंड टैक्स। ओके। ज़मींदारी का टैक्स। ओके। सबसे बड़ा जो टैक्स था इंडिया ब्रिटिश का वो ज़मीन ज़राअत पे था, वो रेवेन्यू था। सिंध के लोग भी देते थे, पंजाब के भी देते थे। इनकी तो जान छूट गई उस टैक्स से। अब वो जो लोग हैं, ये बात इनकी नहीं है कि हमारी धरती माँ, वो पूरी एक क्लास, इतनी बड़ी क्लास, उसके बाद उनके फॉलोअर्स और पूरा जो है ना एक समझे कि एक ऐसा तबका पैदा हो गया। उनको पता है कि यार अगर ये इस तरह सूबे बनते हैं और इस तरह मामला होता है, गुड गवर्नेंस होती है, तो हम तो गए भाई। कौन पूछने के लिए आएगा कि सरकार हमारा बच्चा छुड़ा दें, हमारा ये कर दें, हमारा फलां कर दें। जब इदारे मजबूत हो जाएंगे तो कौन पूछेगा। तो ये बहुत बड़ी एलीट क्लास जो है वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए पाकिस्तान में शामिल हुई थी, सिंपल वर्ड्स में अगर ये कहा जाए तो। ये देखें बहुत अलग स्टोरी हो जाएगी। मैंने तो मुख्तसर बयान किया है, तो बड़ी खतरनाक बात ही है। हाँ, ओह गॉड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनका इंटरव्यू लिया BBC ने 1948 में, और उनसे कहा कि आपका यहाँ के लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया। मेरे पास उसकी क्लिप है, सेव करता हूँ ऐसी चीज़ें ना। पंडित नेहरू से पूछा कि यहाँ के लोगों ने आपका साथ क्यों नहीं दिया। तो कह लगे कि जी हम तो लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते थे, हमने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया था। और वो कहते हैं कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आप अभी लैंड रिफॉर्म्स का ऐलान ना करें। तो कह लगे कि मैं खुद चाहता था कि हम लोग खुद चाहते थे कि पिक्चर क्लियर हो जाए। ओह। तो कहते हैं कि जी लैंड रिफॉर्म्स के नाम से लोग हमारे पास से भाग गए। तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स का ऐलान 1936 में लखनऊ सेशन में किया। मुझे तो तमाम चीज़ ज़बानी याद है। तो 36 तक तो पता नहीं था यहाँ के लोगों को, क्योंकि जनवरी 37 में इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा, जब ये पता चला कि जी कांग्रेस तो करने आ रही है, क्योंकि 1938 में फिर कहा तो, और बिफोर पार्टीशन तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था। बिफोर पार्टीशन में जून 1947 का जब सेशन हुआ है दिल्ली में कांग्रेस का, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर पॉलिसी दी थी कि लैंड रिफॉर्म्स होंगे, सब पूरी पॉलिसी। लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली थी। नहीं पाकिस्तान तो आई थिंक बनाई ही, पाकिस्तान जो है वो तो फ़ायदा ही दे रहा था उन लोगों को, जागीरदारों को और ज़मींदारों को। तो जो तुम्हारा सवाल है वो ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं धरती माँ की तकसीम, तो भाई सबसे बड़ी धरती जो ना यूपी की है। यूपी के मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जो गंगा मैया, मिथिला, तमाम जो धरती हिंदुओं की जो पवित्र जगह है वो सारी यूपी के अंदर है, उसकी तकसीम हो गई। और ये कॉन्सेप्ट तो निकला ही हिंदुइज्म से है। धरती माँ का कॉन्सेप्ट भी हिंदुइज्म से है ना। इस्लाम के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है धरती माँ वाला। इस्लाम के अंदर अपने वतन का दिफा है, इस्लाम के अंदर अपने मुल्क का दिफा है। इस्लाम प्रोविंस का नहीं है। नहीं प्रोविंस का नहीं। इस्लाम के अंदर जो है, इस्लाम में ज़मीन पे मारने का कोई तस्वुर नहीं है। लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातें घड़ी हुई हैं, बड़े बड़ी फिलॉसफियाँ घड़ी हुई हैं लोगों ने। तो जो सवाल का जवाब ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये धरती माँ की तकसीम नहीं होने देंगे, तो वो उन्हीं का प्रोपेगेंडा है कि जिनकी के सब दुकानदारी चली जाएगी। दुकानदारी। हाँ। अच्छा, फिर ये है कि बात ये कि जब कोई ऐसा स्टेप आएगा
صوبے بننے کا, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں, تو پھر جو ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں دھرتی ماں کی تقسیم ہے, ان کو بھی سامنے بٹھائیں. بھائی سامنے بیٹھیں گے نا, پھر وہ حساب کتاب دیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آپ کی دھرتی ماں تھی, آپ تقسیم انہوں نے دے رہے, یہ بتاؤ کہ لاڑکانہ میں یا پنجاب کے فلاں جگہ میں یا بلوچستان کے فلاں جگہ میں آپ کو ہاسپٹل بنانے میں, آپ کو انڈسٹریل یونٹ لگانے میں, آپ کو روزگار دینے میں, تعلیمی ادارے بنانے میں روکا کس نے تھا؟ آج کس نے روکا ہے؟ پہلے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تو 4 یہ انڈیپینڈنس یونٹ ہیں. پاکستان اس وقت کنفیڈریشن کی حالت میں کھڑا ہوا ہے. سن 2010 سے 10 اپریل 2010 کو 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی, اس کے بعد تو پروونس کو سارے اختیار ہیں. تو کس نے منع کرا ہے, کس نے روکا ہے, کیوں نہیں کرے ہوئے؟ اور آگے 50 سال آگے بھی نہیں ہوں گے, کوئی بہتری 50 سال آگے بھی نظر نہیں آ رہی ہے اگر صوبے نہ بنے تو. اگر صوبے نہیں بنے کوئی بہتری, اسی طرح چلتا رہے گا. تو بہتر کیا ہے کہ دیکھیں نا, آپ اسی چیز کو پھر درست کریں نا. اب اس کو تو میری نظر میں جو سوال تھا کہ کون انیشیٹو لے گا, تو پنجاب لے گا. پنجاب لے. اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے پاس پاورز بھی ہیں, پنجاب کے پاس اختیار بھی ہیں, اور اگر لگتا ہے کہ سندھ سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئے گی تو اس کو روکنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پہلے پنجاب میں صوبے بنا دیں, پھر کوئی بھی ریزسٹنس نہیں آئے گی, کیونکہ ہاں بھائی ہم نے تو پنجاب توڑ دیا, اور ایڈمنسٹریشن بہتر کرنے کے لیے توڑا ہے ہم نے, گڈ گورننس کے لیے ہم لوگوں نے اس کو جو ہے حصے کیے ہیں, اور پھر اسی طرح سے کے پی کے, بلوچستان اینڈ سندھ. بالکل. سو اٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ, اینڈ آئی تھنک یہی ہماری ساری باتوں کا جو ہے نا خلاصہ ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ آئی ہو. اینڈ میں تو اس طرح سے اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ بھائی صوبے کے نام پر جو پاکستان میں پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کو بہت ہی نیگیٹو فارم میں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی غداری ہو رہی ہے بہت بڑی, اور کوئی بہت ہی کوئی بڑا گناہ ہو رہا ہے, بہت ہی انلیگل کام ہو رہا ہے, اور ایسی سوچ رکھنے والے انسان کے خلاف بھی جو ہے نا آپ اس کو ایسے انسان کو ہی مار دیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. آپ تو تھریٹس دی جاتی ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بات کریں, آپ کو آن لائن تھریٹس ملنے لگ جاتی ہیں ایکسٹریم لیول کی, آپ بری طرح سے ہراس ہونا شروع ہو جاتے ہو سوشل میڈیا پر, کیونکہ اس طرح کے, کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے تو فالوورز ہیں, کلٹ فالوئنگ ہے, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اور بالکل برین واشڈ ہیں. ان کو بالکل جو ہے نا وہ گدھے اور جو گھوڑے ہوتے ہیں نا, جن کو چشمہ لگا ہوتا ہے, ان کو سائڈوں کا نہیں دکھتا, ان کو صرف سامنے کا دکھتا ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے ان کے ساتھ نا, اور ان کو جو سکھایا ہے وہ اسی پر چلتے ہیں, انہیں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور زیادتی بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہے. غربت میں بھی وہی شکار ہیں, جہالت کا شکار ہیں, تبھی تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. پاپا اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے ہیں, کسی کالج میں پڑھے ہوتے, کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہوتے. سو آئی تھنک خلاصہ یہ ہے کہ ملک میں صوبہ بننے چاہیے, گڈ گورننس کے لیے بننی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی اور کانورزیشن ہم لوگ کریں, مختلف لوگوں کے ساتھ کریں, سوشل میڈیا پہ کریں, میڈیا پہ کریں, اور جتنی ہم بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچتی ہے, اور جب گورنمنٹ سوچتی ہے تو اس طرح کا اگر اسٹیپ لے گی سو پھر بہت اچھا ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی کانورزیشن ہم لوگ انٹرنیٹ پر زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ اٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اب بہت زیادہ ہو گیا, اٹس ہائی ٹائم, کیونکہ ایک طرح سے جو منوپلی ہے, وہ بادشاہت جو ہے وہ ختم ہونی بہت ضروری ہے, اور ملک بہتر ہونا ہے, ملک بہتر ہوگا. اور جو بھی لوگ ہیں, اسپیشلی غریب عوام کی بات میں کر رہا ہوں, ان کی بہتری کے لیے, یہ پاکستانیوں کی بہتری کے لیے ہے کہ صوبہ بنیں. یہ کسی بھی انفرادی انسان کی بہتری کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک طبقہ ہے جو کہ امیر ہو جائے گا, نہیں. جنہوں نے صوبے بنائے ہیں, زبردستی روک کے رکھے ہوئے اور ایکسٹرا نہیں بننے دے رہے, ان کا فائدہ ہو رہا ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنیں اور گورننس بہتر ہو, اور آئی ہوپ کہ جلد ہو انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اس کامنٹ باکس کے اندر, یا پھر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ کے گیسٹ کے سجیشنس کے حوالے سے بھی آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. ای میل جو ہے میرا اس ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, اور جلد نئے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ پاپا. اوکے, تھینک یو.